اگر کسی شخص نے اپنی پچھلی زندگی میں لاپرواہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، لیکن اب جا کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، تو اب وہ ان روزوں کا کیا کرے؟ کیا ان روزوں کی قضا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس شخص نے اگلے دن کا روزہ رکھنے کے لیے رات کو نیت ہی نہیں کی، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور ان میں روزہ رکھنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی، پھر چاہے رمضان آئے ہفتہ گزر جائے، 10 دن گزر جائیں یا پھر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھنے کی نیت بھی کی اور روزہ بھی رکھا، لیکن پھر آدھا دن گزرنے کے بعد اس نے جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، تو یہ دو مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تو کسی شخص نے پہلی صورت کے مطابق سرے سے روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں کی اور رمضان کے روزے بغیر کسی عذر کے، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دیے، تو ایسی صورت میں وہ شخص ان روزوں کی قضا نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہیں روزہ رکھنے کے لیے ایک مخصوص وقت بھی مقرر کر دیا ہے، لیکن اس شخص نے اس مقررہ وقت میں روزہ نہیں رکھا اور بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، تو اب اس وقت کے گزرنے کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اب وہ شخص ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھ بھی لے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ پھر قضا نماز کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ نماز کی قضا صرف اس صورت میں ادا کی جا سکتی ہے جب اس نماز کو چھوڑنے کا کوئی معقول عذر موجود ہو، جیسا کہ نیند کا غالب آ جانا یا پھر بھول جانا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اذان سنی اور اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ میں ابھی اٹھتا ہوں نماز کے لیے، لیکن پھر وہ کسی کام میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ نماز پڑھنا بالکل ہی بھول گیا، یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا اور تب جا کر اسے یاد آیا، تو ایسی صورت میں اس کے پاس نماز کے چھوٹنے کا عذر ہے اور وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا اس سے سویا رہا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی پڑھ لے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ اس نماز کا اور کوئی کفارہ نہیں۔ تو گویا یہ کفارہ ہے عذر والے کے لیے، جو شخص بھول گیا یا سویا رہا، جبکہ بغیر کسی عذر کے نماز ضائع کرنے کے بعد اس کی قضا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہاں پر بھی قضا کا حکم بیمار اور مسافر کے لیے ہے، بغیر عذر والے کے لیے نہیں ہے۔ ایک آخری مثال، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جانا، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص احرام باندھ لے مگر کسی وجوہات کی بنا پر وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات نہ پہنچ سکے اور بجائے 9 تاریخ کو پہنچنے کے وہ 11 تاریخ کو پہنچے، تو کیا اب وہ 11 تاریخ کو وقوف عرفات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اس کا مقررہ وقت تھا وہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ جب وہ وقت گزر گیا تو نماز چلی گئی، اب اس نماز کو بغیر کسی عذر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح روزے بھی رمضان کے مہینے میں فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے شعبان میں رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، یا اگر وہ یہ کہے کہ اس رمضان میں بہت مصروف ہوں تو میں رمضان کے روزے شوال میں رکھ لوں گا، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی عبادت اس کے وقت سے پہلے ادا کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر بغیر کسی عذر کے وہ عبادت وقت گزرنے کے بعد ادا کی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ اصول ہے کہ کسی وقت کے ساتھ مختص عبادت کو اس کے وقت سے بغیر کسی عذر کے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص بلا عذر اسے مؤخر کرے گا تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے لیے ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی پچھلی زندگی میں لاپرواہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور کثرت سے اعمال صالحہ کرے، لیکن اس پر پچھلے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف کہ کسی شخص نے روزہ رکھا اور پھر اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس شخص پر توبہ کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا لازمی ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے، تو فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اس نے روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں کی، جبکہ دوسری صورت میں اس نے روزہ رکھا، عبادت شروع کی، لیکن بیچ میں ہی جان بوجھ کر منقطع کر دی، تو اسے پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ کوئی بھی فرض عبادت اگر بیچ میں منقطع کر دی جائے تو اسے دوبارہ سے ادا کرنا لازمی ہے۔